اچھا فأخبره ثم إذا شاء انشره وتأتي بمعنى الفاء ثم گاہی فا کے معنی میں استعمال ہوتا ہے ثم فا کے معنی میں استعمال ہو جاتا ہے نحو كحظ الرديني تحت العجاج جرى في الانابيب ثم اضطرب. اچھا اب دیکھیں جرى في الانابيب ثم اضطرب، یہ ثم بمعنى فاضطرب ہے. رودینی اور رودینا کسی عورت کا نام ہے، وہ نیزے بناتی تھی، نیزہ ساز تھی، نیزہ ساز زبردست نیزے بناتی تھی چلانے کے لیے، مردوں کے خلاف استعمال کرنے کے لیے. ہاں نیزے چلاتے تھے. ہاں کہہ رہے کہ اس رودینی کے نیزے کے حرکت کی طرح تیز تیز وہ چلتے. اس کے نیزے کیا ہیں؟ جب چلاتے ہیں تو تیز چلتے ہیں. کہاں تیز چلتے ہیں؟ تحت العجاج، بادلوں کے نیچے، بادلوں کے نیچے بالکل تیز چلتے ہیں. ٹھیک. ما قبل شعر اس سے پہلے بھی اشعار بہت ہے. جرا فی الانابیب، یہ حرکت جاری ہوتا ہے انابیب میں. انابیب نیزوں کے درمیان میں وہ جو ملانے کی جگہ نہیں ہوتی ہے، تھوڑا دو حصے وہ اس طرح ملاتے ہیں تو درمیان میں گرہ ہوتا ہے، گرہ تھوڑا سا اونچی جگہ ہوتی ہے. یہ بعض ڈنڈے دیکھ لیا کیا ہے، یہ مانس کے درمیان میں ہوتا ہے نا ابری ہوئی جگہ. ہاں کہہ رہے کہ یہ حرکت انابیب میں ہوا، اس کے بعد پھر وہ خود کیا ہو گیا، حرکت آیا انابیب میں، اس کے بعد وہ مضطرب ہوا. مضطرب ہوا یعنی خود متحرک ہو گیا، خود نیزہ ہی متحرک ہوا. انابیب میں حرکت آ گیا، پھر خود متحرک ہو گیا. تو دونوں کے درمیان کوئی وقفہ نہیں ہے. جب وہ نیزے کے وہ دو حصے جب حرکت میں آ جاتے ہیں تو خود وہ بھی کیا ہو جائے گا، حرکت میں آ جائے گا. ہاں حرکت میں آ جائے گا، یعنی اس طرح یعنی تحرک. وخصص بفاء عطف ما ليس صلہ. شعر دیکھیں میرے خیال میں شعر اس کا معنی نہیں کیا نا. والفاء للترتیب باتصال وثم للترتیب بانفصال، یہ تو آسان ہے. وخصوص بفاء، فا کے ساتھ خاص کر دو اس اسم کا عطف جو صلہ نہیں ہے. وہ جملہ جو صلہ نہیں بنتا ہے، صلہ کی صلاحیت نہیں ہے، اس کو اگر صلے پر عطف کرنا ہے تو کس کے ذریعے عطف کرنا ہوگا؟ فا کے ذریعے عطف کرنا ہوگا. ایک جملہ ہے صلہ، موصول کے لیے صلہ واقع ہوئی ہے، اس کے اوپر دوسرا کوئی جملہ عطف ہو رہا ہے. وہ جملہ عطف جو ہو رہا ہے اس کے اندر صلاحیت نہیں ہے، یعنی شرائط صلہ اس کے اندر موجود نہیں ہے. ایسا کسی جملے کو صلے پر عطف کرنا ہو تو کس کے ذریعے عطف کرتے ہیں؟ فا کے ذریعے عطف کرتے ہیں. وخصوص بفاء عطف ما ليس صلہ، کس پر؟ علی الذی استقر عنہ صلہ، اس پر عطف کرے جو ثابت ہے کہ وہ کیا صلہ واقع ہوتا ہے. ٹھیک. وخصوص بفاء عطف ما ليس صلہ، جو صلہ نہیں ہے، صلہ کی صلاحیت نہیں ہے. کہ صلہ کی صلاحیت نہیں ہے، جملہ ہے تو صلہ تو واقع ہو سکتا ہے. یہ کہہ رہا ہے کہ بأن خلا من العائد، صلہ کے لیے عائد کا ہونا ضروری ہے، لیکن اس جملے میں عائد نہیں ہے. جب نہیں ہے تو صلاحیت نہیں ہے اس کے اندر. علی الذی استقر عنہ صلہ، کس پر عطف؟ یہ عطف اس پر جو ثابت ہے کہ وہ صلہ واقع ہوا ہے. استقر یعنی ثبت دیا، ثبت
جار مجرور کا متعلق کیا ہوتا ہے؟ استقرہ ہوتا ہے، یا معنی استقرہ جس میں ہے وہ ہو جاتا ہے. معنی استقرہ کیا ہے؟ ثبت وجد. نو الذی، مثال دیکھیں، الذی یطیر فیغضب زید الذباب. یہ جو بعض چھوٹے موٹوں نے لکھ دیا ہے تجزیہ ترکیب شواہد سیوطی، ادھر یہ غلط ترکیب دیا ہے، یہاں پر اس میں غلط ترکیب دیا ہے. الذباب مفعول یا غضب قرار دے دیا ہے، ایسی بات نہیں ہے. یہ خبر ہے، الذباب خبر ہے الذی کے لیے. الذی مبتدا، الذباب خبر، رفع دے دے خبر ہے. ہاں یطیر صلہ یا الذی ہے، یہ فعل و فاعل صلاحیت ہے نہیں صلہ واقع ہونے کی، کیونکہ رابط ہے یہاں پر. یغضب فعل، زید اس کے لیے فاعل. یہ جملہ فعلیہ یطیر پر عطف ہے. یطیر میں صلاحیت ہے کیونکہ عائد ہے، یغضب میں صلاحیت نہیں ہے کیونکہ عائد نہیں ہے. پھر کس کے ذریعے عطف کیا ہم نے؟ صحیح ہے. یعنی وہ چیز جو اڑتی ہے، پرواز کرتی ہے، پھر زید غصہ ہو جاتا ہے، وہ چیز کیا ہے؟ ہاں آز ذباب. ذباب یعنی مکھی. مکھی مکھی نہیں ہے، اڑتی نا. پھر جب کیا ہے زید کے پاس جاتی ہے تو زید غصہ آتا اس کو. ہاں وہ چیز ہے ذباب. ذباب یہ خبر ہے الذی. ولا یجوز عطفہ بغیرها، اما جائز نہیں ہے ما لیس صلہ کو عطف کر لے بغیر فا کے. ولا یجوز عطفہ، فو کی ضمیر وہ ماں کی طرف لوٹے. ماں لیس صلہ بغیر فا. کیوں؟ لأن شرط ما عطف على الصلة أن يصلح لوقوع صلة. دیکھیں جو بھی جملہ صلہ پر عطف ہوگا اس کے لیے شرط یہ ہے کہ صلہ واقع ہونے کی صلاحیت ہونی چاہیے. شرط کیا ہے؟ جو بھی صلہ پر عطف ہوگا وہ صلاحیت ہو صلہ واقع ہونے کی. اس میں صلاحیت ہو تو وہ عطف ہو سکتا ہے، اگر جس میں صلاحیت نہیں ہے وہ عطف نہیں ہو سکتا. لیکن یہ شرط فا کے لیے نہیں ہے. یہ صلاحیت والی شرط فا کے ذریعے جس جملے کو عطف کریں گے اس کے لیے نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ فا سببیہ کا معنی بھی عطف بھی کرتا ہے اور سببیہ کا معنی بھی سمجھا دیتا ہے. سببیت کا مطلب یعنی پہلے والا بات کے لیے سبب بن جاتا ہے، تو یہ سببیت کے معنی پر دلالت کرنے کی وجہ سے یہ دونوں مل کر گویا کہ ایک جملہ ہے، الگ الگ جملے حساب نہیں ہوتے ہیں. لأن شرط ما عطف على الصلة أن يصلح، اس کی صلاحیت رکھے کہ وہ واقع ہو صلہ. وإنما لم يشترط ذلك في العطف بالفاء، اما یہ شرط عطف بالفاء کے لیے نہیں ہے. فا کے ذریعے جو عطف ہوتا ہے اس کے لیے یہ شرط نہیں ہے. اچھا کیوں یہ شرط پھر اس کے لیے نہیں ہے؟ لجعلها ما بعدها ما قبلها في حكم جملة واحدة، کیونکہ یہ فا اپنے ما بعد کو ما قبل کے ساتھ ملا کر ایک ہی جملے میں قرار دیتا. کس طرح ایسا کرتا ہے؟ لإشعارها بالسببیہ، کیونکہ یہ شعور دیتا ہے سببیت، یعنی معنی سببیت پر دلالت کرتا ہے. جب معنی سببیت پر دلالت کرتا ہے اس وجہ سے دونوں مل کر ایک ہی جملہ حساب ہو جاتے ہیں. اس وجہ سے فا کے ذریعے جو عطف ہوتا ہے اس میں یہ شرط نہیں ہے. اما فا کے علاوہ دوسرے ادوات حرف عطف کر گئے تو وہاں پر شرط ہے کہ جو بھی جملے پر صلے پر عطف ہوگا اس میں کیا ہونا چاہیے؟ صلاحیت ہو خود صلہ واقع ہونے کی.
اچھا دیکھیں حتیٰ بھی پڑھ لیتے ہیں، چھٹیاں ہیں اس وجہ سے وقت زیادہ ہیں، پڑھ لے، دل لگا کر پڑھ لے. بعضا بحتى عطف على كل ولا يكون الا غاية الذي تلا. کہ جب بعض کو عطف کر لو کل پر، بعض کو عطف کر لو کل پر، کس کے ذریعے عطف کرنا ہے؟ حتیٰ کے ذریعے. بعض کو حتیٰ کے ذریعے کل پر عطف کرنا. اچھا اب یہ بعض دو قسم کے بعض ہیں. بعض تحقیقی ہے، حصی بعض ہے، دیے کسی کل کا بعض حصہ ہے، نظر آتا ہے کہ یہ بعض ہے اس کا. بعض تعویلی ہے، بعض تحقیقی نہیں ہے، بعض تعویلی. اچھا یا آپ کہہ دیں کہ کل کے بھی دو قسمیں، کل تحقیقی، کل تحقیقی کا بعض کیا ہوگا؟ بعض تحقیقی ہو جائے گا. بعض کا کل تعویلی ہے. جب کل تعویلی ہے تو بعض بھی کیا ہو جائے گا؟ تعویلی بنے گا. یعنی بعض حقیقی نہیں ہے، ہم بنا دیتے ہیں اس کا بعض توجیح کر کے. اچھا اکلت السمکۃ حتی رأسها، یہ راس سمکہ کا بعض ہے، یہ بعض تحقیقی ہے. سمکہ کل ہے، سر اس کا بعض حصہ ہے. اچھا یہ تو سمجھ میں آ گیا. تعویلی کے لیے مثال دیتا نیچے، اس مثال میں سمجھ میں آ جائے کہ کس طرح تعویل کیا ہے. اچھا بعضا تحقیقا او تعویلا حتى عطف على كل، نحو اکلت السمکۃ حتى رأسها. اللهم ارزقنا. القى الصحيفة كي يخفف رحله، القى الصفيحة كي يخفف رحله وزاد حتى نعله القاها. اب یہ دیکھیں حتی نعلہ پھینک دیا اس نے صحیفہ کو، خط کو، وہ کچھ اوراق کے اوپر خط لکھا ہوا تھا اس کو پھینک دیا. اچھا پھر زاد کو بھی پھینک دیا، زاد اس کے ساتھ کھانے پینے کی جو چیزیں تھی اپنے ساتھ نہیں وہ بھی پھینک دیا. حتائی کی جوتا بھی پھینک دیا اس نے. یہ دیکھیں یہ کل یہاں پر کیا معطوف ہونا لے کیا ہے؟ صحیفہ ذات بھی اس کے اوپر عطف ہے، حتی نعل کو بھی اس کے اوپر عطف کر دے. ہاں یہ صحیفہ کل ہو کر یہ اس کا جز نہیں ہے، جز حقیقی نہیں ہے، لیکن یہاں جز تعویلی ہے. بعض تعویلی ہے، وہ کل تعویلی ہے، بعض تعویلی. کل تعویلی یعنی کیا؟ دیکھیں دشمن شاعر کہتا ہے کہ اس نے کیا ہے وہ خط کو بھی پھینک دیا، یعنی کوئی کسی کے پیچھا کر رہا تھا، وہ بھاگ رہا تھا آگے. ٹھیک اچھا جیسے بھاگ گیا اب اپنے کو ہلکا کرتے ہوئے آگے بھاگ رہا تھا، وگرنہ اگر کوئی بھی سستی ہو جائے تو دشمن پکڑ کر اس کو مار سکتا تھا. اس وجہ سے کیا کیا؟ خط کو پھینک دیا، یاد بھی پھینک دیا، پھر جوتے بھی رہ گئے، بھاگ کے آگے نکل گیا. تو مطلب اس کا یہ ہے کہ اس نے پھینکا ہر وہ چیز جو اس کے لیے ثقل کا سبب بنتی ہے. القا صحیفہ کا مطلب القا ما یثقلہ، جو بھی اس کے لیے ثقل کا سبب بنتی ہے وہ ساری چیزیں پھینک دیا. تو یہ نال اس کا ایک بات ہو گیا نہیں ہوگا صورت میں. ہاں ما یثقلہ وہ چیز جو اس کو ثقیل بنا دیتی ہے وہ اگر مانا لیا تو صورت میں یہ نال اس کا بات بنے گا یا نہیں بنے گا؟ بنے گا. دیکھ رہا
صحیح یا نہیں؟ ولا يكون المعطوف بها حتیٰ کا جو معطوف نہیں ہو سکتا مگر کیا ہو سکتا؟ الا غایت الذی تلا، مگر جس کے پیچھے آیا ہے اس کا غایت بن جاتا ہے، اس کا فرد آخر بن جاتا ہے. یہ کیا بندہ؟ آخری فرد، آخری حصہ بن جاتا ہے. اچھا غایت بنے گا رفعت کے اعتبار سے یا پستی کے اعتبار سے؟ رفعت کے اعتبار سے غایت ہے یا پستی کے اعتبار سے غایت بنے گا؟ ما بعد والا ما قبل کا. اب دونوں کے لیے مثال دے دیں گے تو واضح ہو جائے گا. سر نے پکڑے، ہاں جب مچھلی کی بات آ گئی تو سارے متوجہ ہو گئے. اب یہ جب رفعت و خست کی بات آتی ہے تو سر پکڑتے ہیں. نہ ہو قہرناکم حتی الکمات فانتم تحابوننا حتی بنین الاصاغر. یہ دو حتی دیکھ، حتی الکمات، حتی بنینا، یہ دو حتی ہیں. پہلا حتی غایت ہے رفعت کے اعتبار سے، دوسرا حتی غایت بیان کرتا ہے خست کے اعتبار سے، پستی کے اعتبار سے. صحیح. قہرناکم، ہم غالب آئے تمہارے اوپر، ہم تمہارے اوپر غالب آئے. حتی الکمات، یہاں تک کہ تمہارے پہلوانوں پر بھی غالب آ گئے. ہم تم پر غالب آ گئے ہیں، تمہارے پہلوان. اچھا پہلوان ان کا کیا ہے؟ سب سے مضبوط افراد دیگر، ہاں وہ رفعت کے اعتبار سے غایت ہے. پھر فانتم تحابوننا، تو پھر تم لوگ ہم سے ڈرتے ہو. تم لوگ جب ہم تم پر غالب آ گئے اور تمہارے پہلوانوں پر بھی غالب آ گئے یہاں تک کہ اور تم لوگ ہم سے ڈرتے ہو، خوف کھاتے ہو ابھی ہم سے. حتی بنین الاصاغر، یہاں تک کہ ہمارے بچوں سے بھی ڈرتے ہو. یہ کیا ہے؟ تحابوننا، حتی بنین یہ نا پر عطف ہے مفعول پر. تو پھر وہ یہ بچے ان کا کیا ہے؟ پستی کے اعتبار سے، کمزوری کے اعتبار سے غایت ہے. ہاں پستی یعنی کمزوری کے، کمزور افراد سے بھی تم لوگ ڈرتے ہو. اچھا فرع حتی فی عدم ترتیب کالواو، حتی میں عدم ترتیب ہونے کے اعتبار سے واو کی طرح ہے. واو میں ترتیب ہے یا نہیں؟ نہیں، حتی میں بھی نہیں ہے. اچھا اکلت السمکۃ حتی را، اچھا را سہا، مطلب ایسا نہیں ہے کہ پہلے بقیہ حصہ کھا لیا اس کے بعد رات کھایا، نہ ایسی بات نہیں ہے، بلکہ ممکن ہے پہلے سر کھایا ہو اس کے بعد دوسرے حصے کھائے ہوں. بس عدم ترتیب ہے. حتی میں واو کی طرح ترتیب خارجی نہیں ہے، خارجی ترتیب نہیں، اما ذہنی اعتبار سے ترتیب ہے. ذہن میں یہ ہے کہ پہلے حکم معطوف علیہ کے لیے ہوتا، بعد میں معطوف کے لیے ہوتا ہے. حتی میں ترتیب ذہنی ہے، ترتیب خارجی نہیں ہے.